حاجی مستان کی تصویریں آئے دن اخبارات میں چھپا کرتی تھیں، اس لیے نہیں کہ وہ ایک اسمگلر تھا اور پولیس کو وہ مطلوب تھا، بلکہ ہر بڑی اور مشہور شخصیات جن میں فلموں کے اداکار اور اداکارائیں، کرکٹر اور بڑے بڑے بزنس مین اس کی دی ہوئی پارٹیوں اور تقریبات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ حاجی مستان نے کبھی بھی خود کو بمبئی کا ڈان نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ عام لوگوں کے درمیان رہتا تھا، اس کے سارے کالے دھندے سب کو خوش کرتے ہوئے ہی چلتے تھے، چاہے وہ پولیس ہو، سیاستدان ہو یا پھر چاہے بڑے کاروباری شخصیات ہوں۔ داؤد کو حاجی مستان کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ حاجی مستان اپنی اس طرح سے حاصل کی جانے والی دوستیوں اور حمایت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور برا بننے سے بھی بچتا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ کسی وجہ سے بمبئی کے باقی ڈانس کو سب لوگ بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو طے تھا کہ اگر کسی کو بمبئی پر راج کرنا ہے تو حاجی مستان کے اوپر سے گزر کر آگے نکلنا پڑے گا، لیکن داؤد صرف ایک موقع کے انتظار میں تھا اور اس کے سامنے حاجی مستان کی بھرے بازار بے عزتی کرنے کا موقع آ ہی گیا۔ داؤد کے دو لڑکوں کو حاجی مستان کے کرائے کے دو پٹھانوں نے بہت پٹائی کی۔ یہ سن 1974 کی بات ہے۔ داؤد اب 19 برس کا ہو گیا تھا۔ حالانکہ ڈونگری میں سب اسے ایک دادا کے روپ میں جاننے لگے تھے، مگر باقی بمبئی میں اسے ابھی تک کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب داؤد کو یہ خبر ملی، اس نے من ہی من میں اس بات کا بدلہ لینے کی تیاری کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ حاجی مستان کو بھاشو پٹھان کی طرح اس کا غرور توڑ کر نہیں ہرایا جا سکتا۔ حاجی مستان کو اپنی ایک ہی چیز پر ناز تھا اور وہی اس کی اکلوتی کمزوری بھی تھی، اور وہ تھا پیسہ۔ داؤد نے پلان بنایا کہ مستان کا پیسہ لوٹا جائے۔ ڈاکس پر آنے والا اسمگلنگ کا سامان جب بکتا تھا تو اس کا ایک حصہ حاجی مستان کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ پیسہ پورا کیش کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اس کام کو کرنے کے لیے مستان نے کئی مارواڑی سیٹھوں کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ یہ مارواڑی سیٹھ خریدار پارٹی سے پیسہ لے کر حاجی مستان کے بتائے ہوئے اڈے پر لے جایا کرتے تھے۔ انڈر ورلڈ کو یہ بھی خبر تھی کہ یہ مارواڑی سیٹھ ایک دم ڈرپوک، کنجوس اور بدھو قسم کے ہوتے تھے، اور وہ یہ پیسہ اکیلے ہی بنا کسی مستنڈے کو لیے بغیر ہی لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن داؤد کے آدمی سید سلطان کو یہ خبر ملی کہ حاجی مستان کا پیسہ لے کر ایک مارواڑی سیٹھ مسجد بندر سے مستان کے گھر جائے گا۔ بس داؤد کو یہی سننے کا انتظار تھا۔ اس نے دو ٹکڑیاں تیار کی، ایک کو کارنک بندر برج کے پاس اور دوسری کو مسافر خانے پر تعینات کر دیا۔ یہ سب کچھ کافی فلمی انداز میں ہو رہا تھا۔ داؤد کا گینگ بھلے ہی اپنی اونچائیاں چھونے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اب اس نوجوان گینگ کو اپنے کام سے زیادہ اپنے ہیرو ٹائپ اسٹائل نے متاثر کیا ہوا تھا۔ انفارمر کو لیے سید سلطان برج پر ہر آنے جانے والی ٹیکسی پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ اچانک انفارمر نے ایک ٹیکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہا، یہی ہے وہ سیٹھ جو حاجی مستان کے 5 لاکھ روپے لے کر جا رہا ہے۔ ٹیکسی برج کے نیچے سے گزری تو سید سلطان اس کے پیچھے دوڑا۔ کچھ کلومیٹر آگے داؤد اپنی ٹکڑی کے ساتھ کھڑا اسٹائل مار رہا تھا، منہ میں سگریٹ، کالر تنے ہوئے، شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے اور منہ پر کالا چشمہ۔ داؤد اور اس کے ساتھی کسی فلم کے ستاروں سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے
اور ہوا میں دھوئے کے چھلے اڑا رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ اگر کوئی انہیں اس وقت دیکھتا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بمبئی کے بدماشوں میں گنتی میں سب سے اوپر آنے والوں میں سے ایک ہے۔ انتظار ختم ہوا۔ داؤد نے سید سلطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اگلی ٹیکسی میں ہی پیسہ رکھا ہوا ہے۔ ایک ٹھیلے کو دھکیلتے ہوئے اس نے ٹیکسی کو روکا۔ اب کی بار داؤد کے گینگ کے پاس بوتلیں ہی نہیں، دیسی پستول، چاقو اور چینیں بھی تھیں۔ سیٹھ بندوق کی نالی دیکھ کر کانپنے لگا اور ڈرائیور بھی سہما ہوا آنکھیں موندے اپنے بھگوان کو یاد کرنے لگا۔ داؤد نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، مال کہاں ہے؟ سیٹھ نے فوراً اپنا بیگ اس کے سامنے کر دیا۔ داؤد نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ 2 لاکھ روپے ہی تھے۔ اس کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس خبر تھی کہ رقم 5 لاکھ کی تھی۔ اس نے پھر اپنی بلند آواز میں کہا، ابے شانا بنتا ہے، باقی کا پیسہ کہاں ہے؟ سوال ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈرائیور نے ٹیکسی کی دراز کھولی اور ایک کالا ڈبہ داؤد کے لڑکے کو دے دیا۔ پیسہ ہاتھ لگتے ہی سارے لڑکے ادھر ادھر گلیوں میں کھو گئے۔ یہ چوری اس وقت کی سب سے بڑی چوری مانی جاتی تھی۔ اس چوری کا پولیس ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اگر یہ حاجی مستان کا کالا دھن ہوتا تو شاید یہ خبر کسی کو بھی نہیں لگتی، مگر یہ تو میٹروپولیٹن کوآپریٹو بینک کا پیسہ تھا۔ انفارمر نے دراصل غلط ٹپ دے دی تھی۔ داؤد حاجی مستان کا پیسہ لوٹنے کی جیت کا جشن منا ہی رہا تھا کہ اگلے دن شہر کے سبھی چھوٹے بڑے اخبارات میں داؤد کی تصویر چھپ گئی۔ اتنی بڑی بینک ڈکیتی بمبئی میں آج تک نہیں ہوئی تھی۔ پولیس نے بینک کی طرف سے ایف آئی آر درج کی اور مارواڑی سیٹھ نے داؤد کی شناخت کی۔ ابراہیم کاسکر کو اپنے بیٹے کا یہ کارنامہ اخبار میں پڑھ کر اس پیر بابا کی جواب میں کہی وہ بات یاد آ گئی کہ اس کا بیٹا بہت مشہور ہوگا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ مشہوری بدنامی کے ٹوکرے میں آئے گی۔ آج داؤد کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی اور طاقت بھی۔ پولیس نے باقی لڑکوں کو تو پکڑ لیا، مگر کوئی 2 ہفتوں تک داؤد اور صابر کی کوئی خبر نہیں ملی۔ کرائم برانچ کے افسروں نے ابراہیم کاسکر سے بھی رابطہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم زبان کا پکا ہے، تو جیسے ہی ابراہیم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دونوں لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دے گا، تو اس کے بعد پولیس بے فکر ہو گئی۔ ابراہیم کاسکر نے اپنے سبھی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو کام پر لگا دیا۔ اسے اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنا ہی تھا۔ جب تک وہ انہیں پکڑ کر جیل میں نہیں ڈلوا دیتا، اس کو سماج کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک دن کسی نے ابراہیم کو آ کر بتایا کہ اس کے لڑکے بائیکولا میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابراہیم وہاں گیا اور پہلے انہیں گھسیٹتا ہوا اپنے گھر لایا۔ امینہ بی کے لاکھ رونے اور دہائی دینے کے باوجود اپنے دونوں جوان لڑکوں کو ابراہیم کاسکر نے اپنی پولیس کی بیلٹ سے رات بھر پیٹتا رہا۔ اپنی آنکھوں سے یہ پورا واقعہ دیکھنے والوں کے مطابق اس رات مسافر خانے میں کسی بھی گھر میں کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ پورا محلہ ابراہیم کاسکر، اس کے بیٹے داؤد اور صابر کی چیخیں سنتے رہے۔ اگلے دن بنا کھانا پانی دیے ابراہیم خون سے لت پت اپنے دونوں بیٹوں داؤد اور ابراہیم کو ٹیکسی میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پولیس والوں نے بھی ان لڑکوں کی یہ حالت دیکھ کر انہیں اور مارنا ٹھیک نہیں سمجھا۔
کیونکہ پیسہ برآمد ہو گیا تھا، اس وجہ سے سزا بھی کم ہوئی۔ داؤد اور اس کا بھائی صابر جیل میں رہے مگر جلد ہی باہر آ گئے۔ اس واقعے کے بعد داؤد کا بڑا نام ہوا۔ حاجی مستان کو بھی یہ خبر ملی کہ ایک ڈونگری کا چھوکرا جگر رکھتا ہے اور آگے چل کر اس کے کام کا بھی ہو سکتا ہے، مگر داؤد کو کسی سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کا مقصد تو ابھی بھی ادھورا ہی تھا۔ داؤد نے بھلے ہی حاجی مستان کے پیسوں پر چوٹ نہ لگائی ہو، مگر وہ اس کی نظر میں ضرور آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے شہید مکئی کی نظروں میں بھی۔